علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے اور اس کی اولاد بھی بنائی ہے، حالانکہ وہ پاک ہے جو وہ بہتان باندھتے ہیں۔ اسی نے ابتدا سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ یہ تمہارا اللہ ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، لہٰذا تم اسی ہی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، اور وہ باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھنے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ تمہارے پاس یہ دلائل آ چکے ہیں، جو ان دلائل کے اوپر عمل کرے گا یہ اسی کے لیے بہتر ہے، اپنے لیے ہی اس کے لیے فائدہ ہے، اور جو کوئی اس سے منہ پھیرے گا اس کا وبال اسی کی جان کے اوپر ہے، اور میں تمہارے اوپر نگہبان نہیں ہوں۔ اسی طرح ہم کھول کھول کے آیات کو بیان کرتے ہیں جاننے والی قوم کے لیے، تاکہ کل کو ہمارے سامنے کوئی بات یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی دلیل آئی نہیں تھی، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں تھا۔ اس حوالے سے اللہ نے اپنی دلیلیں لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 63 ہے، آیت نمبر 106 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر ثابت قدمی کا حکم دیں گے، آپ نے ان مشرکین کی باتوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہونا، ان کی باتوں کے اندر نہیں آنا، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اپنے رب کی پیروی کرنی ہے، اس کے رب کے حکم کو ماننا ہے، اور غیر اللہ کو گالیاں نہیں دینی، وہ پھر حقیقی معبود کو گالیاں دیں گے۔ اسی لحاظ سے یہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ہم نشانی بیچ بھی دیں تو پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس حوالے سے مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اتبع، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیروی کیجیے، ما اوحی، جو وحی کی جاتی ہے، الیک، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کافروں کی باتوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہونا، یہ نہیں دیکھنا یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ بڑا ہے، یہ میرے ساتھ ناراض ہو جائے گا۔ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، محبت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، بلکہ جو اللہ آپ کو حکم دیتا ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ مشرکین مکہ نے تو یہاں تک آفر کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ان کافروں کو کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے تمہیں یہ بات کہتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں عبادت کرو گے، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ میں اللہ کی بات کو چھوڑ کے کسی کی بات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، میں کسی کی بات کو نہیں مان سکتا، مانوں گا تو صرف اپنے رب کی بات کو مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہی بات رب العالمین کہہ رہے ہیں، آپ نے پیروی کرنی ہے تو اللہ کے حکم کی کرنی ہے، وہ اللہ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ وہ
خالق اور مالک اکیلا ہے، یکتا ہے، واحد ہے۔ وَأَعْرِضْ، اور آپ اعراض کیجئے، عن المشرکین، مشرکین سے، کیونکہ ابھی مکی زندگی گزار رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ فرمایا یہ آپ کو گالیاں بھی دیں گے، آپ کی گستاخیاں بھی کریں گے، آپ کے دین کو مذاق بھی بنائیں گے، لیکن آپ نے ان سے انتقام نہیں لینا، آپ نے ان سے بدلہ نہیں لینا، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ابھی آپ نے خاموشی کے ساتھ سب کچھ برداشت کرنا ہے۔ اعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کرنا ہے۔ اگر کوئی بات کہہ بھی دیتا ہے آپ نے سائڈ سے ہو کے گزر جانا ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کے اوپر کبھی اوجڑیاں پھینکی جاتی ہیں، کبھی صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، کبھی صحابہ کو مارا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں۔ اللہ کا حکم اور فیصلہ یہ ہے، اعرض عن المشرکین، جب تک میری طرف سے حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ نے مشرکین سے انتقام نہیں لینا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، ما اشرکوا، اس روح زمین کے اوپر کوئی بھی مشرک نہ ہوتا، کوئی بھی شرک نہ کرتا، لیکن یہ اللہ کی ایک کہہ لیں حکمت ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اللہ ہم سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کہا، کیا اس کے اندر حکمت ہے، میرا رب ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو باشعور، سمجھدار، عقل مند بنایا ہے۔ جس طرح اللہ سورۃ دہر کے ابتدا کے اندر کہتا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو دونوں رستے دکھا دیے ہیں، نہ شکری والا رستہ یہ ہے، شکر گزاری والا رستہ یہ ہے، جنت والا رستہ یہ ہے، جہنم والا رستہ یہ ہے، اللہ کی نافرمانی والا رستہ یہ ہے، اللہ کی خوشنودی والا رستہ یہ ہے۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ انسان نے کس رستے کو اپنانا ہے۔ دیکھیں چھری کے ساتھ بندہ سبزی بھی کاٹ سکتا ہے، اپنی انگلیاں بھی کاٹ سکتا ہے، یہ اللہ نے انسان کو شعور دے رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا ہے باشعور، عقل مند، اب اس نے خود پسند کرنا ہے اپنے لیے کہ میں نے کس رستے کو اپنانا ہے۔ وما جعلناک، اور نہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنایا، علیہم، ان کے اوپر، حفیظا، نگہبان، نگہبان نہیں بنایا۔ آپ نے ہمیشہ ان کے اوپر نہیں رہنا کہ اس کام کو بھی کرو، یہ بھی کام کرو، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ، یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ میرے ذمے دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے۔ وما انت، اور نہیں ہوں میں، علیکم، تمہارے اوپر بھی وکیل، کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہوں۔ اب میں تمہارے رزق کا بندوبست کروں، اب فلاں کام میرے ذمے ہے، فلاں کام میرے ذمے ہے۔ میرے ذمے میرے رب نے صرف ایک کام لگایا ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ نصیحت کرنے والے بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ فإنما علیک البلاغ وإنما علینا الحساب، اللہ کہتا ہے آپ کے ذمے پہنچانا ہے، ہمارے ذمے حساب لینا ہے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، بس آپ نے بیان کرنا ہے، دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، ان تک دین اسلام کی بات کو پہنچانا ہے۔ آگے رہا معاملہ ماننے کا نہ ماننے کا، وہ اللہ کہتا ہے میرے اوپر چھوڑ دیجیے۔ آگے جو بات آ رہی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین، غصے کے اندر بندہ آ ہی جاتا ہے، جذبات ہو جاتے، اور وہ بھی بندہ اگلا جھوٹا، تو اس کے اندر کہنے کی کوئی حرج والی بات تو نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بتوں کو برا بلا کہتے تھے، یہ لات، یہ عزا، یہ ہبل، یہ 360 بت جو تم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، برا بلا کہتے تھے۔ وہ مشرک عقل کے اندر اتنا اندھا ہوتا ہے، اتنا کہہ لیں جہالت کی وجہ سے گیا گزرا ہوتا ہے، اس کو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ جہالت آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ایک مجلس کے اندر بیٹھا تھا، وہاں ایسے بات چیت شروع ہو گئی، دو بھائی آپس میں لگے ہوئے تھے، تو جو بات اللہ یہاں کہہ رہا ہے وہی بات اس بندے نے بھی اسی طرح کہی۔ کیا بات ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، نہ تم گالیاں دو، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَدْعُونَ، جن کو وہ پکارتے ہیں، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، بتوں کو گالیاں نہ دو،
کسی بھی بت کو گالی نہ دو، کسی غیر اللہ کو گالی نہ دو، کسی قبر والے کو گالی نہ دو، کسی پیر فقیر کو گالی مت دو۔ کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَسُبُّ اللَّهَ، پس وہ گالی دیں گے اللہ کو، عدوًا حد سے بڑھتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ اللہ اکبر! اتنا مشرک گیا گزرا ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، پرلے درجے کا بے ایمان نافرمان اللہ کا ہوتا ہے، غیر اللہ کی محبت کے اندر آ کر بھی وہ اللہ کو گالی دے دیتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایسے لوگ معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں باپ کو لعن طعن کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کس طرح اپنے ماں باپ کو لعن طعن کر سکتا ہے؟ کون لعنت بھیج سکتا ہے؟ فرمایا یہ بندہ کسی کی ماں باپ کو لعنت بھیجتا ہے، وہ اس کے ماں باپ کو لعنت بھیجتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے کسی غیر اللہ کو گالی نہیں دینی، کسی پوجنے والے کی مورتی کو، قبر کو گالی نہیں دینی۔ وہ جہالت کی بنا کے اوپر اور حد سے بڑھ کے وہ ہمارے حقیقی رب کو گالی دے دے گا۔ استغفر اللہ۔ فرمایا بغیر علم، بغیر علم کے، کذالک، اسی طرح، زینا، ہم نے مزین کر دیا ہے، لکل امت، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کے عمل۔ اللہ اکبر! آج معاشرے کے اندر نظر دہرا کے دیکھ لیجیے، اس پرفتن دور کے اندر یہ تازہ مثال ہے ہمارے معاشرے کی، جو جہاں لگا ہوا ہے نا وہ ثواب سمجھ کے لگا ہوا ہے، جو کہاں جہاں بھی لگا ہوا ہے۔ عیسائی کو دیکھ لیں، وہ بھی ثواب کی نیت سے سب کچھ کرتے ہیں، مریم کے سامنے، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے مورتیاں بنا کے جھکتے ہیں، ثواب سمجھ کے جھکتے ہیں۔ یہ بدھ مت دیکھ لیجئے، مجوسی دیکھ لیجئے، اسی طرح یہودی دیکھ لیجئے، اسی طرح مشرک دیکھ لیجئے، ہندو دیکھ لیجئے، جتنے بھی مذاہب اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، جتنے مسالک پائے جاتے ہیں، جو بھی جس جگہ پہ لگا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے زینا لکل امت عملہم، ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو مزین کر کے دکھا دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ جھنڈیاں لگانے والے دیکھ لیجیے، نعرے لگانے والے دیکھ لیجیے، وہ سارے ثواب کی نیت سے لگے ہوئے ہیں اور شہادت کی تمنا لیے ہوئے نکلے ہیں، سب کچھ یہ ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ ان کے اعمال کو ہم نے مزین کر کے دکھا دیا ہے، لیکن ہوگا کل قیامت والے دن کیا؟ ثم الی ربہم، پھر وہ ہماری طرف لوٹیں گے، مرجعہم فینبئہم، پس ہم پھر ان کو خبر دیں گے، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، ہم پھر بتائیں گے محترم یہ کام تم نے غلط کیا ہے، یہاں نبی کی مہر نہیں لگی، یہ نبی کی سنت والا عمل نہیں تھا، یہ کام نبی نے نہیں کیا تھا، تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کے دل کے اندر گھر بنانے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے یہ سب کچھ کیا تھا؟ اللہ فرمائیں گے پھر ہم اس وقت ان کو وہ چیزیں، ان چیزوں سے باخبر کریں گے، ان اعمال سے باخبر کریں گے کہ ان اعمال کا تمہیں اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ کہتا ہے ہم اس دن ان کو باخبر کریں گے۔ اللہ اکبر! تو ہر ایک کے لیے مزین کر کے دکھا دیے، ہر انسان جس جگہ پہ لگا ہوا ہے نیکی کی تمنا کے اندر لگا ہوا ہے۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا، اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم، لَإِن جَاءَتْهُمْ، اگر آ جائے ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، مخصوص نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، مشرک کہتا ہے کہ ہم پھر اللہ پہ ایمان لے آئیں گے، یہ فلاں نشانی آ جائے ہمارے پاس، ہم اس نشانی کو دیکھ لیں، اس معجزے کو دیکھ لیں، ہم اللہ پہ ایمان لے آئیں گے، آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ بات تو انسان کے دل کے اندر جب مومن سنتے تھے نا یہ بات کہ یہ کہتا ہے نشانی دیکھ کے میں مسلمان ہو جاؤں گا، مومنوں کے دل کے اندر بھی یہ بات آتی تھی اللہ یہ نشانی دکھا دے، تیرا کیا جانا ہے، چلو یہ مسلمان ہو جائے گا، مسلمانوں کو تقویت مل جائے گی۔
اللہ مومنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے کل کہہ دیجئے انما الآیات بے شک آیات نشانیاں عند اللہ اللہ کے پاس ہے. ساری نشانی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. میں تو نہیں نشانی لے کے آ سکتا. وما یشعرکم اور تمہیں کس طرح سمجھایا جائے اے مومنو انہا بے شک اذا جاءت جب نشانی آ جائے گی لا یؤمنون یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے آگے تھوڑی نشانی آئی ہیں. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قیامت قریب ہے. چاند پھٹ گیا. کہاں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے. نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے چاند کو 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا. جب 2 حصوں کے اندر تقسیم ہوا نا تو کہنے لگے نہیں, حقیقت میں نہیں ہوا بلکہ ہماری آنکھوں کے اوپر جادو کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں کل آیت حتی یرب العذاب العلیم. ہم ساری نشانیاں دکھا دیتے ہیں, 100 نہیں 1,00,000 نشانی دکھا دیتے ہیں. جتنے نبیوں کو نشانیاں دی ہیں ساری ہم ان کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات یاد رکھیے گا, یہ اس وقت تک سیدھے نہیں ہوں گے جب تک یہ جہنم کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے. اللہ, سب سے بڑی نشانی جہنم کی آگ ہے. جب وہ دیکھیں گے نا پھر یہ کہیں گے ہم ایمان لے کے آئے, لیکن اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. آخری بات, وَنُقَلِّبُ ہم الٹا دیں گے, پھیر دیں گے, أَفْئِدَتَهُمْ ان کے دلوں کو, وَأَبْصَارَهُمْ اور ان کی آنکھوں کو, کما جس طرح لم یؤمنوا نہیں وہ ایمان لائے تھے, بھی اس اسلام پر, اس نبی پر, اس قرآن پر, قیامت کے دن پر, اول مرتن پہلی مرتبہ, وَنَذَرُهُمْ ہم ان کو چھوڑ دیں گے, فی طغیانہم سرکشی میں, یعمہون وہ پھرتے رہیں گے. کیا مطلب؟ اللہ کہتا ہے قیامت والے دن یہ آئیں گے اور یہ دعویٰ کریں گے اللہ ایک دفعہ دوبارہ بھیج دیں, ہم تیرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے, ہم تیرے نبی کی بات کو بھی مانیں گے. اللہ فرماتے ہیں اگر میں ان کو دنیا میں بھیج بھی دوں ان کے دلوں کو پھر میں پھیر دوں گا. جس طرح یہ پہلے ایمان نہیں نہ لے کے آئے تھے یہ پھر اسی طرح کی حرکت کریں گے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کو ہم چھوڑ دیں گے طغیانی کے اندر, سرکشی کے اندر, یہ دنیا کے اندر اسی طرح بغاوتیں کرتے ہوئے, نافرمانیاں کرتے ہوئے, اللہ کی نافرمانی کو منہ لیتے ہوئے, اللہ کے غضب کا حقدار بنتے ہوئے یہ دنیا کے چکر کاٹتے رہیں گے, پھرتے رہیں گے. اللہ فرماتے ہیں پھر بھی یہ ہدایت نہیں پا سکیں گے, کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ بھی اللہ کی ہدایت کو نہیں قبول کیا تو یہ بعد میں بھی اللہ کی ہدایت کو قبول نہیں کریں گے. تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق, جس کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ اتباع کرنی ہے, میری بات ماننی ہے. ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم نے اگر بات ماننی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ کی بات ماننی ہے. اور اس کے بعد آپ نے سن ہی لیا ہے کہ آپ نے مشرکین کی پیروی نہیں کرنی, ان کے پیچھے نہیں چلنا. جو بھی کسی جگہ لگا ہوا ہے ان کے لیے ہم نے اعمال مزین کر کے دکھا دیے ہیں. یہ ہر انسان اپنی جگہ پہ اچھا ہی سمجھ کے عمل کر رہا ہے, لیکن صحیح عمل اور اچھا عمل اور قابل قبول وہی عمل ہے جو سنت کے مطابق ہے اور رب کے حکم کے مطابق ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا 7واں پارہ بھی مکمل ہو گیا. اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین ہم سب کو اسی طرح دل جمی کے ساتھ قرآن پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جس طرح ہم تیری مسجد کے اندر, تیرے گھر کے اندر جمع ہے, اللہ ہم کو اسی طرح جنت میں بھی اکٹھا فرما دینا. جو کچھ ہم نیک عمل کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.